حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں تم نے ایسے اور ایسے کیا ہے۔ اس نے کہا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں نے ایسے نہیں کیا۔ چونکہ حضور کو معلوم تھا کہ اس نے یہ کام کیا ہے، اس لیے آپ نے اس سے کئی مرتبہ پوچھا، لیکن ہر مرتبہ وہ یہی جواب دیتا رہا۔ حضور نے فرمایا، چونکہ تم لا الہ الا اللہ کی تصدیق کر رہے ہو، اس وجہ سے تمہارے اس گناہ کو مٹا دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرنے کی وجہ سے تمہارے جھوٹ کا کفارہ ہو گیا۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے جھوٹی قسم کھائی اور یوں کہا کہ اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو جھوٹی قسم کھانے کا گناہ معاف کر دیا گیا، کیونکہ اس نے قسم کے ساتھ لا الہ الا ہو کے الفاظ بھی کہہ دیے، تو ان الفاظ کی برکت سے وہ گناہ معاف ہو گیا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جہنمی لوگ جب جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ کچھ قبیلہ کو ماننے والے یعنی کچھ مسلمان بھی ہوں گے، تو وہ کافر مسلمانوں سے کہیں گے، کیا تم لوگ مسلمان نہیں تھے؟ وہ مسلمان جواب دیں گے، کیوں نہیں، ہم تو مسلمان تھے۔ کفار کہیں گے، تمہارے اسلام کا تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں آ گئے۔ مسلمان جواب میں کہیں گے، ہمارے کچھ گناہ تھے جن کی وجہ سے ہم پکڑے گئے اور جہنم میں ڈال دیے گئے۔ مسلمانوں کے اس جواب کو اللہ تعالیٰ سنیں گے اور فرشتوں کو حکم دیں گے، چنانچہ جہنم میں جتنے قبلہ کو ماننے والے مسلمان ہوں گے وہ سب اس میں سے نکال دیے جائیں گے۔ جب جہنم میں باقی رہ جانے والے کافر یہ منظر دیکھیں گے تو وہ کہیں گے، اے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، تو جیسے یہ نکل گئے ہم بھی جہنم سے نکل جاتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر یہ آیات پڑھیں، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، الف لام را، یہ آیتیں ہیں ایک کامل کتاب اور قرآن واضح کی۔ کافر لوگ بار بار تمنا کریں گے، کیا خوب ہوتا اگر وہ مسلمان ہوتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ والوں میں سے کچھ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے، تو لات اور عزوہ بتوں کو ماننے والے ان سے کہیں گے کہ جب تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں آگ میں ہو تو لا الہ الا اللہ کہنے کا تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ اس پر اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کے حق میں غصہ آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ انہیں وہاں سے نکال کر نہر حیات میں ڈال دیں گے، جس سے ان کے جسم جہنم کی جلن سے ایسے صاف ہو جائیں گے جیسے کہ چاند گرہن سے نکل کر صاف ہو جاتا ہے، اور جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جنت میں یہ لوگ جہنمی کے نام سے پکارے جائیں گے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ چونکہ ان کے چہروں میں کچھ سیاہی ہوگی، اس لیے یہ لوگ جنت میں جہنمی کے نام سے پکارے جائیں گے۔ وہ عرض کریں گے، اے رب تو ہمارا یہ نام ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی نہر میں نہانے کا حکم دیں گے، وہ اس نہر میں نہائیں گے تو وہ سیاہی چلی جائے گی اور ان کا یہ نام ختم ہو جائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام بھی ایسے پرانا ہو جائے گا جیسے کپڑے کی نقش و نگار پرانے ہو جاتے ہیں۔ کسی کو معلوم نہ ہوگا کہ روزہ، صدقہ اور قربانی کیا چیز ہے۔ اللہ کی کتاب یعنی قرآن پر ایک رات ایسی آئے گی کہ اس کے ایک آیت بھی زمین پر باقی نہ رہے گی، فرشتے ساری زمین سے سارا قرآن اٹھا کر لے جائے گا، اور لوگوں کے مختلف جماعتیں باقی رہ جائیں گی جن کے بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں کہیں گے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس کلمہ لا الہ الا اللہ پر پایا تھا،
ہم بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت صلہ راوی نے پوچھا کہ وہ لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ روزہ، صدقہ اور قربانی کیا چیز ہے، تو لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت حذیفہ نے ان سے اعراض فرمایا۔ حضرت صلہ نے دوبارہ پوچھا تو حضرت حذیفہ نے پھر اعراض فرما لیا۔ جب تیسری مرتبہ پوچھا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے صلہ، یہ کلمہ انہیں آگ سے نجات دے گا، یہ کلمہ انہیں آگ سے نجات دے گا، یہ کلمہ انہیں آگ سے نجات دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ معاملات صاف رکھنے والا اور اللہ کے سب سے زیادہ جاننے والا وہ آدمی ہے جو لا الہ الا اللہ والوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا اور ان کے سب سے زیادہ تعظیم کرنے والا ہو۔ حضرت سالم بن ابی الجعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو الوالدہ رضا رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے بتایا کہ حضرت ابو سعد بن منبی رحمۃ اللہ علیہ نے 100 غلام آزاد کیے ہیں۔ حضرت ابو الوالدہ دا نے فرمایا، ایک آدمی کے مال میں سے 100 غلام بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر تم کہو تو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ فضیلت والے اعمال بتا دوں۔ ایک تو وہ ایمان جو دن رات ہر وقت دل سے چمکتا ہوا ہو، اور دوسرے یہ کہ ہر وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے روزے کو تمہارے درمیان فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہاری روزی کو تمہارے درمیان تقسیم کیا ہے، اسی طرح اخلاق کو بھی تمہارے درمیان تقسیم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ مال تو اسے بھی دے دیتے ہیں جس سے محبت ہو اور اسے بھی دے دیتے ہیں جس سے محبت نہ ہو، لیکن ایمان صرف اسے ہی دیتے ہیں جس سے محبت ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے ایمان دے دیتے ہیں۔ لہذا جو بخل کی وجہ سے مال خرچ نہ کر سکتا ہو اور بزدلی کی وجہ سے دشمن سے جہاد نہ کر سکتا ہو اور راتوں کو محنت نہ کر سکتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ کثرت سے کہا کرے۔